اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا دوست ہو اس کا وہ برا دوست ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں اور حقوق واجبہ کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور بیوی بچوں کے اخراجات میں، اور دوسرے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر وہ خرچ کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک تو یہ صفت بیان کی گئی، اس آیت کریمہ میں اسی کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، متکبرین لوگوں کی اور بخیل لوگوں کی ایک صفت اور بیان کی گئی۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ وہ بخل کرتے، اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے اور تکبر کرتے ہیں اور مالوں کو روک روک کر کے رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حقوق واجبہ میں کوتاہی کرتے، اور جہاں پر نام و نمود اور شہرت مطلوب ہو وہاں پر یہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ البتہ جہاں پر ان کو شہرت کی امید ہوتی ہے اور جہاں پر ان کو نام و نمود مقصود ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ خرچ کرتے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ تو یہ ریاکاری بھی بہت برا عمل ہے۔ جس طریقے سے تکبر کرنا اور بخل یہ اللہ کے نظر میں مبغوض اور برا عمل ہے، اسی طریقے سے ریاکاری بھی اللہ کے نظر میں بہت ہی زیادہ برا عمل ہے۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر ریاکاروں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ نساء اسی سورت کے اندر ریاکاروں کی ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ منافق لوگ عمل نہیں کرتے لیکن دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اسی طریقے سورہ ماعون کے اندر دیکھیے، یراؤون ویمنعون الماعون الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ریاکاروں کی بڑی زبردست مذمت بیان کی ہے۔ پہلے تو 37 نمبر کی آیت میں تکبر کی مذمت بیان کی تھی، بخل کی مذمت بیان کی تھی۔ اسی طریقے سے 38 نمبر کی آیت میں ریاکاروں کی ریاکاری کی زبردست مذمت بیان کی ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے جس طریقے سے حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، بخل کرنا اور تکبر کرنا اللہ کی نظر میں مبغوض عمل ہے، اسی طریقے سے ریاکاری کرنا بھی اللہ کے نظر میں بہت ہی زیادہ مبغوض عمل ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حدیث جو اللہ کا حوالہ دے کر یہ بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے بے نیاز ہے۔ توحید اسی کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کو مانے۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر دیا پھر وہ توحید نہیں ہے۔ توحید شرک کے بالکل ضد ہے۔ شرک ہوگا تو توحید نہیں ہوگی، توحید ہوگی تو شرک، توحید اگر ہوگی تو آدمی شریک نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا؟ میں بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے، جس کو دکھانے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے، میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔
بس اس سے تم اپنا اجر لے لو۔ دوسری حدیث شریف حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ یہاں پر 3 عمل کا ذکر کیا گیا، نماز، روزہ، صدقہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 عمل کے علاوہ باقی عمل کو دکھانے کے لیے کرنا جائے، یہ 3 عمل کا یہاں پر ذکر کیا گیا، نماز اور صدقہ اور روزہ۔ یہ 3 عمل کو مثال کے طور پہ بیان کیا۔ کوئی عمل ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے ہو تو اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے کیا شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے بہت زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مجھ کو جو ڈر ہے، خوف ہے، اور وہ ڈر اور خوف کیا؟ شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الریا، دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا جائے وہی شرک اصغر ہے۔ ایک تو ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر تو سب کو معلوم ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اکبر۔ اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ مجھ کو تمہارے اوپر جس چیز سے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر۔ اور بیہقی کی روایت میں اتنا اضافہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ کے ثواب تقسیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائیں گے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں نیک عمل کیا، اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور ان کے پاس تمہارے لیے جزا ہے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ کا اجر و ثواب تقسیم ہوگا تو ان لوگوں کو کہہ دیا جائے گا تم ان کے پاس چلے جاؤ جس کے لیے تم نے نیک عمل کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے قیامت کے دن کون کس کا ساتھ دے گا؟ وہاں تو سارے لوگ پریشان ہوں گے، سب لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی ترسا اور لرزا ہوں گے۔ انبیاء کرام پر بھی اللہ کی جلال اور ہیبت کا اثر ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، پتہ نہیں آج ہماری پکڑ ہو جائے گی کیا، آج ہماری گرفت ہوگی کیا، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائیں گے جاؤ ان کے پاس جس کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں، یہ ریا ہے کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا گھر کے اندر تنہائی میں، بڑی جلدی میں نماز پڑھ لیتا، نہ رکوع صحیح کرتا، نہ سجدہ صحیح کرتا، نہ قومہ صحیح کرتا، کوئی جو ہے رکن صحیح ادا نہیں کرتا۔ لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہاں دیکھنے والے لوگ ہیں، تو یہاں خوب ٹھیک سے قومہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی ٹھیک سے کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور سجدے کے اندر خوب تسبیحات بھی پڑھتا ہے، رکوع کے اندر بھی خوب تسبیحات پڑھتا ہے۔ گھر کے اندر جب عمل کرتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا، لیکن اسی نماز کو جب مسجد میں آ کر کے پڑھتا لوگوں کی موجودگی میں تو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ٹھیک سے رکوع، ٹھیک سے سجدہ، ٹھیک سے قومہ، ٹھیک سے تشہد، ہر رکن کو اچھی طریقے سے ادا کرتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ریاکاری کہتے۔ ریاکاری کسی اور کو اللہ کے علاوہ، کام تو اللہ کے لیے کرتے ہم، لیکن اس کام کے اندر اگر یہ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ میرے اس عمل سے دوسرے لوگ بھی خوش ہوں گے، تو دوسرے لوگوں کے خوش کرنے کا دل کے اندر جو خیال آیا اور دل کے اندر جو داعیہ پیدا ہوا اور دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اسی کو کہتے ریاکاری۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بتا دوں، صرف ریاکاری کا خیال پیدا ہونا یہ ریاکاری نہیں۔ ارے میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، لوگ ریاکار کہیں گے،
مسجد میں بیٹھ کر کے میں دعا کروں گا، ارے ریاکار کہیں گے۔ ریاکاری کے خوف سے عمل کا چھوڑنا یہ بھی برا ہے، ریاکاری کے خوف سے عمل کو نہیں چھوڑنا۔ ہم ریاکاری کے لیے کوئی کام نہ کریں، ہم ریاکاری کے لیے کوئی کام نہ کریں، دوسرے لوگ ہم کو ریاکار کہیں، کچھ بھی کہیں، لوگوں کی اس جو ہے تنقید سے اور لوگوں کے اعتراض کرنے سے ہم کو فکر نہیں کرنا۔ ارے لوگ کیا سمجھیں گے، میں مسجد میں قرآن پڑھوں گا لوگ کیا سمجھیں گے، میں مسجد میں دعا کروں گا لوگ کیا سمجھیں گے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے یہ سوچنا میں مسجد میں دعا کروں گا، میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، میں مسجد میں تلاوت کروں گا لوگ کیا سمجھیں گے، اگر یہ سوچ کر کے آدمی عمل کو چھوڑ دے یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ کسی اور کے سوچنے کی پرواہ نہیں کرنا، کسی اور کو دکھاوے کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی داعیہ اور کوئی شوق نہ ہو، نام و نمود اور شہرت کی خواہش نہ ہو، کوئی کچھ بھی سوچتا رہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کچھ بھی جو تنقید کرتا رہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرنا یہ بھی شرک اصغر ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ بہت برا عمل ہے۔ قیامت کے دن ایک تو عالم کو بلایا جائے گا، یہ بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، بات یاد آئی، ایک عالم کو، ایک مجاہد کو، ایک سخی کو، تینوں کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ کو دولت دی تھی، تو نے دولت کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ تو وہ سخی کہے گا یا اللہ کوئی بھی نیک کام ایسا نہیں رہا جس میں میں نے اپنی دولت خرچ نہیں کی، ہر نیکی کی جگہ پر میں نے آپ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے دولت کو خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تم کو سخی کہیں، اور تجھ کو جو ہے شہرت مقصود تھی، نام و نمود مقصود تھی، تم کو دنیا کے اندر شہرت مل گئی، نام و نمود تم کو حاصل ہو گئی، اب یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد ایک عالم کو بلایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے کہ تم نے دنیا کے اندر میں نے علم دیا تھا تم نے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا یا اللہ تو نے مجھ کو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا اور تفسیر کا علم دیا تھا، میں نے دنیا والوں کے سامنے علم کو خوب پھیلایا، تیرے دین کو دوسروں کے سامنے پھیلایا۔ اللہ کہیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے یہ کام کیا تھا، تو نے بہترین تقریر کی تھی، بہترین تفسیر بیان کی تھی تاکہ تجھ کو لوگ مفسر کہیں، محدث کہیں، اور جو ہے تجھ کو جو ہے عالم کہیں، مقرر کہیں، جو تیرا مقصود تھا دنیا کے اندر وہ مقصود حاصل ہوگا، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو گھسیٹ کر کے۔ اس کے بعد جو ہے مجاہد کو بلایا جائے گا، تو نے کیا کام کیا؟ میں نے تجھ کو طاقت دی تھی، تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھ کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، ہمت اور جرأت دی تھی، میں نے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کافروں کے مجمع میں کبھی کبھی گھس جایا کرتا تھا، میں نے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں بہادر اور شجاعت کا لوہا منوانے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنی طاقت اور قوت کی ہیبت جمانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، میرے لیے تو نے جہاد نہیں کیا تھا، اس کو بھی جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے لے جا کر کے ڈال دو۔ دیکھیے کتنا برا عمل ہے ریاکاری کا عمل۔ تو بہرے کا جو کچھ بھی کرنا ہو، تھوڑا زیادہ اللہ کی رضا مقصود ہو، مخلوق کی رضا مقصود نہ ہو۔ مخلوق کی رضا مقصود ہوگی تو ریاکاری ہوگی، اور ریاکاری کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ریاکاروں کی مذمت بیان کی ہے جو نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے، اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں مال کو خرچ نہیں کرتے، جہاں حقوق واجبہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، وہاں پر یہ لوگ کوتاہی کرتے، لیکن جہاں پر شہرت کی امید ہوتی ان کو کہ لوگ جو ہے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاؤں گا، لوگ مجھ کو سخی کہیں گے، ایسے موقع پر وہ لوگ خرچ کرتے، تو ایسے لوگوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صرف اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت کی، بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔